دوسرا عنوان گھریلو زندگی کے بارے میں. گزشتہ گھر میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں نے چند باتیں آپ حضرات کو بتائیں. تو ان باتوں نماز کا اہتمام کرنی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات میں نے بتائی 3 جھوٹ بولنی چاہیے، 3 جھوٹ. بیوی کا دل جیتنے کے لیے میاں کا جھوٹ بولنا، صلہ رحمی کے لیے جھوٹ بولنا دشمنی کے جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کہیں گے ارے بھئی یہ تو صلہ رحمی کرنے کی صلہ رحمی کرنے کی ترتیب ہے، صلہ رحمی 3 جگہ پر وہ جھوٹ نہیں. تو میں نے اب جھوٹ بھی، نمازوں کا اہتمام بھی، جھوٹ سے مراد خالی جھوٹ بولنے کو پھرنا نہیں ہے. جھوٹ بولنا سو تعریف کے اعتبار سے، تعریف کے میں نے گزشتہ بتایا اپنے شوہر کی تعریف بیوی کرے، بیوی کی تعریف شوہر کرے تو نفرتیں دور ہو جاتی ہیں. تیسری چیز علماء کہتے ہیں گھر کے اندر خوشحالی تو تیسرا کام استغفار کریں. توبہ، استغفار کوئی معمولی کام نہیں ہے، استغفار ایک بہت بڑا عمل ہے. یہ جملہ آپ یاد رکھیں. ماسٹر کی سے مراد کیا ہے؟ عربی تمام قفلیں اس سے کھل جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ماسٹر کی کے طور پر اللہ کا نام ہے جس کو علماء نے اسم اعظم بتایا، اسی طریقے سے ماسٹر کی کے طور پر استغفار. وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت قحط سالی ہے، قحط سالی ہے، کیا کریں؟ فرمایا بارش ہو کر ایک زمانہ ہو گیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی، زمین خشک ہو کر زمین کے اندر قوت پیدائش کم ہو گئی، بانجھ ہو گئی ہے زمین. حضرت کیا کریں؟ فرمایا استغفار کرو. پھر ایک جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت ہم لوگ بچے والے تو ضرور ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے لڑکے ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا بھائی استغفار. پھر ایک جماعت آئی کہنے لگی حضور نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا استغفار کرو. اب چوتھی جماعت آئی اور وہ یوں کہنے لگی کہ ہم بے اولاد ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم بھی استغفار کرو. ان سے استغفار کی فہرست حضرت نے جوڑ دی. اب لوگ پوچھنے لگے حضرت جو پوچھ رہا ہے آپ آ کر استغفار کرو استغفار. فرمایا دیکھو بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کہتے ہیں استغفار رحمتوں کے کھلنے کا سبب، وظیفہ استغفار، اولاد کا وظیفہ، رکے ہوئے بارش کو برسانے کا وظیفہ استغفار اللہ. اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من جو استغفار کر لے کیا ہوگا؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل یرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ دروازہ وعدہ کرتے ہوئے جو نبی کے زبان سے اعلان کروایا وہ یہ جو جزء لا ينفك کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے کبھی دا نہ ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے، پڑھنا کیا پڑھنا وہ بھی نہیں جانتے. ہاں کبھی کبھار خوشخبری سناتے ہیں استغفر اللہ پڑھ دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا بھئی جمائی ہو تو استغفار کر لیا کریں، چھینک آئے الحمدللہ کہہ لیا کریں. بھئی جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ، جمائی ہو تو اب بیچارے سوتے سوتے سنیں. جیسے بعض لوگ اونگ آ جاتی تو انہوں کیا سنے؟ جبیں آئے تو استغفار پڑھو. اب بیچارہ جبیں کئی دنوں کے بعد اللہ اللہ بول کر سسرال آیا تاکہ اپنا رشتہ گھٹ کریں، صلہ رحمی کا حق ادا کریں. اندر داخل ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو کیا کہا؟ ساس صاحبہ سب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جو ہی استغفار کرنا شروع کیا دیکھ کو لوگوں کو شیطان یاد آ گیا کیا، اعوذ باللہ استغفر اللہ پڑھ رہے نا، وہاں سے بیچارہ واپس لوٹ گیا. یہ سونے کا نتیجہ ہی ہے. بھئی جوائیں
یہاں جوئی کی بات نہیں چل رہی ہے، جمائی کی بات چل رہی ہے، جمائی، جوئی نہیں. تو اس طریقے سے علماء اگر جمائی آئے تو پڑھو. کیوں پڑھے استغفار؟ عربی وہ شیطانی وساوس کو روکنے کے لیے. دیکھیں ایک منہ کھولے گا، سب لائن سے منہ کھولیں گے. کبھی ہوتا نہیں ہوتا نماز میں ایک منہ کھول رہا ہے، اس کے بازو بھی منہ کھول رہا ہے، اس کے سب کو آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی ہے. کنیکٹڈ، شیطانی کنیکشن، وہ شیطانی ربط. اسی لیے آپ نے فرمایا فدفع مستطعتم، جہاں تک ہو سکو تم ان جب اس داڑوں کو مضبوطی سے چبا لیا کرو، داڑوں کو مضبوطی سے جما لیا کرو. جعل اللہ، غور سے یہ حدیث سمجھے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. ضیق جس کسی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کھانے کی تنگی ہے، پڑھائی کی تنگی، مال کی تنگی ہے، رشتوں کی تنگی ہے، محبتوں کی تنگی ہے، اور دیگر تمام چیزوں میں جن جن چیزوں میں وسعت ہونی چاہیے، اگر اس میں تنگ ہو، گھر بھی تنگ ہو، استغفار کرو، اللہ وسیع مکان دے گا. علماء کہتے ہیں کہ دل تمہارا وسیع ہو جائے گا. دل تمہارا وسیع. بعض لوگوں کا گھر بڑا دل چھوٹا، بعض لوگوں کا گھر چھوٹا دل بڑا. تو اللہ تمہارے گھر کو وسیع کرے گا. گھر سب سے پہلا دل. جعل اللہ من کل ضیق، تنگی میں اللہ رب العزت راستہ کھولیں گے. اور پھر اللہ ہر غم میں اللہ ہم دیں گے. ہم ایک ہوتا ہے یہ آ کر بعض لوگ ہم گئے تھے، ہم آئے تھے، ہم کھائے تھے، کتنے آدمی کھائے بھائی تمہیں؟ تو یہ تو یو پی کا سٹائل ہوتا ہے، شمالی ہند کا سٹائل ہم بولتے ہیں. لیکن عموماً میں ہوتا ہے سنگولر کے لیے اور ہم ہوتا ہے فلورل کے لیے. اور ہم جو لفظ ہوتا ہے یہ صرف اللہ کو یہ اچھا لگا، ہم نے نازل کیا. میں اللہ نہیں کہتا بلکہ علماء فرماتے ہیں ہم، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ سنگل ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم، تو وہ اللہ کے لیے سجدہ ہے. ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا. ارے ہم نے کہا کیا تھا؟ اگر آپ جمع ہیں تو ہم بولو، اگر واحد ہیں میں بولو. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم، یہ اصل میں وہاں پر اتحاد ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، یہ سب ہوتی ہے وہاں جہاں پر جوڑ ہوتا ہے. یوں کہے کہ بھائی من کل ہم، فرمایا ہر غم میں اللہ تعالی نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں. غم میں ہم کہتے ہیں اصل غم کو، ہم کہتے ہیں اصل میں غم، اس غم سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ علماء نے عجیب بات کہی. غربت ہے تو غربت کیسے دور کی جا سکتی ہے؟ اللہ وہ راستہ ذہن میں ڈالے گا. کتنے ایسے لوگ، ابھی ایک دکان، سٹیل کی دکان ہمارے ہگڑے نگر میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ایک زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے، یہ وہ لوہے کو بینڈ کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بار بینڈر، وہ جو بلڈنگوں میں جو بینڈ کرتے ہیں لوہے کو، وہ تھا. شیڈ ویڈ ڈالتے ہوئے، چھت ڈالتے ہوئے جب مولڈنگ کے لیے جو بینڈ کرتے وہ. لیکن 20 سال کا عرصہ گزرا تو اب بہت بڑی دکان کا یہ اونر بن چکا ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اس زمانے سے سخاوت کا عادی، استغفار کا عادی تھا، نماز کا عادی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی استغفار کہیں قبول کر لیا، اللہ نے نوازتا چلا گیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ذہن میں بات، اس غم سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ من کل، خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہمیں سریوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تمام خواتین سے گزارش ہے کہ یہ جو برکت کا گھر میں خوشحالی لانے کا جو نسخہ میں نے بتایا، استغفار، یہ استغفار صبح و شام کریں. استغفار صرف غلطی پر کیے جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ استغفار کیا ہے؟ استغفار علماء کہتے ہیں اپنے جان کر انجانے میں، سفر میں، حضر میں، بچپن میں، بچپن میں جو کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ان تمام غلطیوں کو اجمالی طور پر مد نظر رکھ کر اللہ سے متوجہ ہو کر، جیسے تھانوی نے فرمایا
صبح و شام 3 تسبیحات کیا کرو۔ حضرت تھانوی سے پوچھا گیا حضرت کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے استغفار کرو، بعد میں بارو، اس کے بعد فرمایا حضرت نے درود شریف پڑھا کرو۔ حضرت نے مثال کہا جب کوئی کپڑا خراب ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کو دھویا جائے، جب دل میلا ہو جائے پہلے استغفار کے ذریعے اسے دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ فرمایا اب جب درود شریف پڑھو گے تو اسے معطر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ترتیب کے ساتھ استغفار کریں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، چلتے پھرتے انشاءاللہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالی راستہ کھولتا رہے گا اور اللہ تعالی گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور رفع درجات کا اللہ سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی